تو جب آپ پڑھ رہے تھے، جب آپ اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس دوران بھی آپ کا الحمدللہ اگر کوئی ایسا شخص آیا اہل رفس میں سے، تو آپ نے ان کے ساتھ جو کہ صحابہ کے، آج چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، جس طرح کہ آپ نے ارشاد بھی فرمایا ان کے بھی کچھ لوگ دشمن موجود ہیں، ان کے بھی دشمن موجود ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے ان دونوں کی محبت اور غلامی میں رکھا ہے۔ تو اس دوران جب آپ زمانہ طالب علمی میں تھے، تو اس وقت بھی آپ کا، میں نے سنا کسی اہل رفس میں سے کسی کے ساتھ وہ گفتگو ہی، مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، تو اس حوالے سے ذرا آپ آج مل ہی گئے ہیں تو آپ سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے، ذرا ارشاد فرمائیے اس حوالے سے بھی کچھ ناظرین کی خدمت۔ حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی کے وصال کے بعد میں جامع نعیمیہ مراد آباد چلا گیا تھا اور گھر والے بے خبر تھے اس سے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب نے بہرحال معلوم کر لیا اور پھر مجھے بلا لیا اور کہا دیکھو تمہیں اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو مراد آباد کچھوچا شریف سے بہت دور ہے، یہ مبارک پور، اشرفیہ مبارک پور قریب ہے، قریب رہو گے تو ملنا ملانا آسان رہے گا۔ تو چنانچہ میں وہاں گیا۔ اس میں ہدایت النو کا طالب علم تھا، مجھے تو ٹھیک سے کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن مبارک پور میں روافیز کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی اور ان کو ایرانی انتہا پسندی جو ہے اس سے بھی ان کو اس دور میں تعاون ملتا تھا، مدد ملتی تھی، مورل سپورٹ تھا۔ تو ایک طرح سے یہ سب ہارڈ لائنر تھے اور ان کو ہم جیسے پیسفل اور پیوریفائیڈ اینڈ اسپریچول جو ویلوز ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام پہ حملہ کرنا شروع کیا، کنائے میں، اشاروں میں، تبروں میں۔ پھر میں نے جب ان کو قریب سے دیکھا کہ کیا واقعی یہ لوگ اہل بیت کے وفادار ہیں، تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ قطعی اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف صحابہ کرام کے منکر ہیں، صداقت صدیق برداشت نہیں ہے، عدالت فاروق سے لرزہ بر اندام ہے، سخاوت عثمانی سے گرے جا رہے ہیں، شجاعت حیدری سے مرے جا رہے ہیں، ایسا کچھ اندازہ تھا۔ لیکن یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتے ہیں، یہ تو میں نے رافضی کے بارے میں سوچے نہیں تھا۔ تو جب مجھے وہ مسالے ملے، وہ تمام ذخیرے ان کے ملے چھپے ہوئے، ٹھیک، تو پھر میں نے ایک کتاب لکھ ڈالی۔ اچھا، اب وہ کتاب کا تو ایسے نام متع تھا، میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ پبلک کی سمجھ میں نہیں ہے کہ جوڑا بغیر نکاح۔ اچھا، وہ نام رکھ دیا، یہ نام رکھ دیا۔ اچھا، بہت اچھا۔ اب آپ یہ سمجھیے تفسیر منہج الصادقین پارہ 5 جی، وہ تو پڑھ کے میں گھبرا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت فرمود ہر کے یک بار متاکنت درجے اونچو درجے حسین باشد، اللہ استغفر، ہر کے 2 بار متاکنت درجے اونچو درجے حسن باشد، ہر کے 3 بار متاکنت درجے اونچو درجے علی ابن ابی طالب باشد، اور ہر کے 4 بار متاکنت درجے اونچو درجے من باشد۔ تو میں نے کہا میاں جب اتنی ہمت کی تھی تو ایک قدم اور بڑھ جاتے کہ ہر کے 5 بار متاکنت درجے اونچو درجے خدائے ذوالجلال باشد۔ آپ بتائیے، اہل سنت کا بچہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں شاہ صاحب آپ کے سادات بخاری اور ہم لوگ سادات جیلانی یہ سب، اور وہ گولڈا شریف کے سادات جیلانی، ملتان کے سادات، امروہہ کے سادات، ماراہرا کے سارے سادات دنیا کے اکٹھا ہو کے گردن کٹوا دے رہا ہے خدا میں، درجہ حسین نہیں ملنے والا۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ درجہ حسین کو؟ اللہ اللہ، ایک عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہوگی، امام حسین کا درجہ برداشت نہیں ہوا صاحب مجھے۔ 2 مرتبہ یہی حرکت کرو تو امام حسن کا درجہ۔
تیسری بار موتا کر لو تو مولائے کائنات علی مرتضی مشکل کشا کا درجہ. سر پٹک پٹک کے مر جائیں لوگ. اللہ آج کی تاریخ میں مولا علی کا درجہ کسی کو ملنے والا نہیں. بے شک بے شک بے شک. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا 4 ہی بار میں. لا حول ولا قوة. اور صاحب موتا کے بعد جب وہ نہاتی ہیں تو وہ جو پانی کی بوندیں گرتی ہے اسے ایک ایک فرشتے بنائے جاتے ہیں. اللہ یہ ہے کہاں؟ کہاں گیا وقار امام علی مقام؟ تلوار سے ستانا، نوک نیزہ سے ستانا یزیدیوں کا کام تھا، تو لفظوں سے ستانا. ان کے درجے کو بستر پہ درجہ امام حسین کا ملے گا، میدان جہاد میں تو آج ملنے والا نہیں. ان کا درجہ شہادت ملے گی، حسینیت نہیں. جب میں نے یہ رکھا لوگوں کے سامنے، ہمیں حد یہ ہو گئی. یہ تو تفسیر منہج الصادقین میں ہے. ان کا جو کافی، اللہ اکبر، ایک ایسی کتاب ہے یعقوب کلینی کی، وہ لے کر کے پہنچا امام غائب کے پاس. وہ بولے پڑھا اڑا کا ہاضا کافی لے شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اس کا نام ہی پورے کافی ہو گیا. اس کے اندر خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکون قلب فاطمہ زہرا، آبرو خانواد نبویہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح جب فاروق اعظم سے ہوا تو ان گستاخوں نے یہ نہیں کہا کہ عمر داماد علی بن گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ زہرا ساز بن گئی، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی بیٹی عمر کی بیوی بن گئی. کہا تو یہ کہا، زبان جلتی ہے دہراتے ہوئے، ھذا اول فرجن غصب منا، یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے چھینی گئی ہے. کہاں ہے ادب ان کا اہل بیت کے تعلق سے؟ یہ ناموس اہل بیت کے محافظ ہے؟ یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے؟